تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. اقناع الصلوات. علی جھولا جھلاتی ہے مادر اٹھ کے تربا سے آ جاؤ اصغر علی جھولا جھلاتی ہے مادر اٹھ کے تربا سے آ جاؤ اصغر شور و گریا ہے خیمے کے اندر اٹھ کے تربا سے آ جاؤ اصغر خالی جھولا جھلاتی ہے مادر اٹھ کے تربا سے آ جاؤ اصغر تم جہاں ہو تصور وہی ہے اشک بانوں کے رکتے نہیں ہیں تم جہاں ہو تصور وہی ہے اشک بانوں کے رکتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں آنسوؤں کا سمندر اٹھ کے تربا سے آ جاؤ اصغر خالی جھولا جھلاتی ہے مادر اٹھ کے تربا سے آ جاؤ اصغر. ایک نئے سلوات. نوحے کے چند من حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں
سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، ارے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ تھا اس کا نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم ارے گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کر کے ستاتے ہیں ہمیں، ارے میرے یہ پھول سے بچے مجھ سے یہ پوچھتے رہتے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، ارے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے ایک دیا لا کے جلا دے،
کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت۔ ہائے پہلو پہ در گرایا گیا، بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، ہائے پہلو پہ در گرایا گیا، جس میں اسلام پرورش پایا، گھر وہ باد نبی جلایا گیا، بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، ہائے پہلو پہ در گرایا گیا، جس کا بابا تھا تاجدار نبی، اس کے جیسی نہیں کوئی بیٹی، جس کا بابا تھا تاجدار نبی، اس کے جیسی نہیں کوئی بیٹی، نام جس کا تھا فاطمہ زہرا، خون کے آنسو جسے رلایا گیا، بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، ہائے پہلو ایک نائے سلوات۔ ایک نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک نعرہ حیدر، یا علی، ایک نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ مسجد محمدی میں تشریف لے آئیں، مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ ایک نعرہ حیدر، ایک نعرہ سلوات۔ ایک
نعرہ سلوات۔ زین العباجو گورے غریبا بنا چکا اور قبر شے پر پھولوں کی چادر چڑھا چکا، کچھ پھول بچ رہے تھے انہیں رکھنے جو لگا، آواز آئی قبر منور سے برملا، آہستہ برگے گل پافشاں بر مزار بنازک است شیشہ دل در کنار زین العباجو گورے۔ ایک نعرہ سلوات۔ مر جائے جو فرزند تو کیا مر جائے جو فرزند تو کیا صبر علاج دل صد پائے راہ مر جائے جو فرزند اصغر کو لٹا کے قبر میں بولے یہ حسین آرام کرو بس یہی گہوار راہ ہے مر جائے جو فرض
ایک نعرے حیدرے. جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے میری گزارش ہے جو باہر تشریف فرما ہے اندر تشریف لے آئیں. فخر ملت عالی جناب مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں جو تمام قومی خدمات انجام دینے کے لیے دنیا کے تمام ملکوں میں روزمرہ ان کا سفر رہتا ہے. ابھی حرم امام حسین میں عراق میں مجلس کو خطاب فرما کے تشریف لائے ہیں. بہرحال قوم کے سلسلے میں ہر وقت جس وقت بھی کوئی آدمی ان کو آواز دیتا ہے، رات میں 2 بجا ہو، ان کا ٹیلی فون ہر وقت چالو رہتا ہے مومنین کی خدمت کے لیے. مسجدیں بنتی ہیں خالق کی عبادت کے لیے، مسجدیں بنتی ہیں خالق کی عبادت کے لیے. مجلس سرور کرو اس کی طہارت کے لیے. مسجدیں بنتی ہیں خالق کی عبادت کے لیے، مجلس سرور کرو اس کی طہارت کے لیے. میں نے ایک عنوان لکھا، زندگی کا تذکرہ. میں نے ایک عنوان لکھا، زندگی کا تذکرہ. پھول بولے ہوگا اصغر کی ہنسی کا تذکرہ. مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین. ہے نگینوں کی چمک میں جوہری کا تذکرہ. اور ہر صدی لکھ کر گئی ہے پھر بھی سادہ ہے ورق. ہر صدی لکھ کر گئی ہے پھر بھی سادہ ہے ورق. کس قدر تشنا ہے تیری تشنگی کا تذکرہ. 5، 12 اور 14 میں وہ ربط خاص ہے، ایک کا کیجے تو ہوتا ہے سبھی کا تذکرہ. اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، عزت مآب عالی جناب مولانا خطیب، ان میں کیا کیا صفتیں میں بیان تو نہیں کر سکتا، بس یہ ہے کہ تعارف کی ضرورت کچھ نہیں ہے. محبت کرنے والے جانتے ہیں اور لکھا چہرے پہ ہے ان کے حسینی، انہیں سب آئینے پہچانتے ہیں. فخر ملت جناب یاسو عباس صاحب کی خدمت میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں مجلس کو خطاب فرمائے. آپ حضرات نعرے سلوات سے. اور آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش میری یہ ہے کہ بانی مسجد جناب حکیم زینت صاحب اور ان کے خانوادے کے تمام مومنین جو اب دنیا سے جا چکے، ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات ارسال. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، آئیے آگے جائیے بھیا، آگے آ جائیے آپ. آؤ بیٹا آگے آ جائے.
ہمیں سبھی کے لیے پڑھوائیں ابھی. ہمارے بھائی جناب سمر صاحب نے جیسا میرے لیے فرمایا، میں ایک ادنا خادم ہوں اس ملت کا، اور اپنا بھائی سمجھیے گا یا خادم سمجھیے گا، اور رہبر یا قائد واحد نہ سمجھیے گا. اور بہرحال بہت بڑے خانوادے سے آپ خود تعلق رکھتے ہیں. مولانا غلام مرتضیٰ صاحب اللہ مقامہ کے بھانجے ہیں آپ. اور جب غلام مرتضیٰ صاحب کا انتقال ہوا اور پھر مولانا بیدار صاحب قبلہ کا، تو لکھنؤ سے عربی اٹھ گئی. یعنی عربی زبان جاننے والے، پڑھانے والے اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے والی مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ تھے، پھر مولانا بیدار صاحب تھے. حضرات، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے اندر جو پرچے میں لکھا ہے جملہ مرحومین و مرحومات، جو تمام مومنین ہیں و مومنات ہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. اللہ کے علم میں ہے سب کو ایصال ثواب پہنچے گا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ مجلس اس لیے رکھی گئی ہے ان مرحومین کے ایصال ثواب کی کہ اس مسجد کا رینوویشن ہوا ہے. پہلے تو مسجد کی بنا ہوتی ہے، جو بانی ہیں ان کو ثواب جائے گا. پھر اس کے بعد جس نے رینوویٹ کیا ہے، جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہے، اس کو بھی اللہ کی سرکار سے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا. اس لیے کہ اللہ کی سرکار میں ہر ایک کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے، اور جو کہ اللہ کا گھر بنائے یا کہیں کوئی مسجد بوسیدہ ہو. میں اس مسجد میں مسلسل مجالس کو خطاب کرتا رہتا ہوں. بڑی مشہور مسجد ہے، محمدی مسجد، نوری مسجد، یہ یہاں کی 2 مساجد ہیں، تو جس کے اندر کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں، آپ سب واقف ہیں. اور میں نے جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے آج خانہ کعبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ
پہلے کعبہ آباد ہوا شہر مکہ، اور جب مکہ شہر آباد ہو گیا تو پھر اللہ کا گھر بنا خانہ کعبہ، کعبہ بنا، اور پھر کعبے کی نقل یہ ساری مسجدیں ہیں، نقل کعبہ یہ ساری مسجدیں ہیں۔ لہذا میں نے اس آیہ کریمہ کو اسی لیے عنوان بنایا، بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی، میں ٹھیک 8:30 بجے کے آس پاس مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان محترم، 35-40 منٹ کی تقریر ہوگی، توجہ خاص چاہتا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان ابدیت کیا، اور ابراہیم اس امتحان ابدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ تو آواز آئی، اے ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو آواز مشیت آئی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيُّ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یعنی امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو، مظلوم ہو۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ نے جناب ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کیے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں بغیر کسی تمہید کے، ترجمے کے بعد میں، کہ اللہ نے، آئیے بھائی آگے آ جائیے، اللہ نے جناب ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک بی بی سارہ سے، ایک بی بی ہاجرہ سے۔ بی بی سارہ سے جناب اسحاق کی ولادت ہوئی، اور بی بی ہاجرہ سے جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ تو ابراہیم خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ ان کی دونوں بیویاں آغوش میں بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ بی بی سارہ جناب اسحاق کو لے کے خوش ہو رہی ہیں، بی بی ہاجرہ جناب اسماعیل کو لے کے خوش ہو رہی ہیں۔ اور ابراہیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ اس سے ان کی نسل آگے بڑھے گی، جو خلیل اللہ ہیں اس سے ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ ایک بی بی کو دوسری بی بی سے حسد پیدا ہوا۔ سنیے گا عزیزان محترم، ایک بی بی کو دوسری بی بی سے حسد پیدا ہوا۔ اللہ کو حسد پسند نہیں ہے، چاہے وہ نبیوں کے گھر کا ہو، چاہے وہ عالموں کے گھر کا ہو، چاہے وہ عام انسانوں کا ہو۔ اللہ کو نہ غرور پسند ہے نہ حسد پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جب تمہیں کچھ عطا کریں تو تم زمین کے اوپر سر کو جھکا کے، شانوں کو خم کر کے آہستہ آہستہ چلو، اور اگر سے اکڑ کے چلو گے تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ جو دیتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اب ایک بیوی کو دوسری بیوی سے حسد پیدا ہو رہا ہے۔ ابراہیم کے گھر میں حسد کا ماحول ہے، نبی خدا کے گھر میں۔ تو اللہ نے اسی لمحے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ابراہیم اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اسی وقت آپ بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لیجئے اور لے کے ہمارے ساتھ چلیے۔ اسی وقت، کل نہیں، پرسوں نہیں، تھوڑی دیر کے بعد نہیں، ابھی ابھی میں آیا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ تو باہر سواری بندھی تھی، بی بی سے کہا اللہ کا حکم ہے کہ چلو یہاں سے، اور کہا کہاں جانا ہے؟ کہا کہ جہاں وحی کا اشارہ لے کے جائے وہیں چلنا ہے۔ تو وہاں گھر میں ایک مشک رکھی تھی بھری ہوئی پانی کی، اتنا وقت نہیں تھا کہ پانی بھرا جائے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا ابھی ابھی، اور یہ نبی خدا سے ابھی کہا جا رہا ہے، یہ ہم سے آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے، ابھی ابھی کہ اذان ہو رہی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی جا کے پڑھ لیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد وال۔ تو عزیزان محترم، ادھر
انہیں نے ایک مشق اٹھائی، جلدی تو سواری میں باندھی۔ اب کون سی سواری تھی یہ اللہ کے علم میں ہے، انہیں نبی کے علم میں ہے۔ جو بھی اس وقت کی سواری رہی ہوگی، کوئی بہرحال اونٹ یا گھوڑا، یہی سواری تھی۔ ریگستان میں یہی سواریاں استعمال ہوتی تھیں۔ تو انہیں نے سواری میں اپنی مشق باندھی اور بیوی سے کو سواری پر سوار کیا۔ بیوی گود میں بچے کو لے کے بیٹھی اور جناب ابراہیم بیٹھے۔ آگے آگے ابراہیم تھے، پیچھے بی بی ہاجرہ تھیں اور گود میں ایک بچہ تھا۔ اب سمجھیے اس کو جو کہہ لیجئے، جو نام دے دیجئے، چاہے لشکر کا نام دے دیجئے، چاہے قافلے کا نام دے دیجئے، جو چاہے آپ نام دے دیجئے، کہ آگے آگے فرشتہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے جناب ابراہیم، بی بی ہاجرہ، آغوش میں جناب اسماعیل چل رہے ہیں۔ اب انہی نے حبش سے چلنا شروع کیا، حبش سے۔ اب کہاں جانا ہے یہ نہیں معلوم ہے، فرشتہ لے کے چل رہا ہے۔ چل رہے ہیں، چلتے 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 پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے، ریگستان پار کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ کہیے تو رک کے ایک جملہ کہوں کہ وہ ابراہیم تھے جو فرشتے کے سہارے سے چل رہے تھے۔ وہ ابراہیم تھے جو فرشتے کے سہارے سے چل رہے تھے۔ وہ فخر ابراہیم تھا جو کہتا تھا میری نگاہ سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو یقین میں ذرا سا بھی اضافہ نہ ہوگا۔ یقین میں ذرا سا بھی اضافہ نہ ہوگا۔ تو چلے، چلتے 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 حبش سے بہرحال اس سواری کو پر فرشتہ لیے ہوئے چل رہا ہے اور پہنچے، وہاں پہنچے جہاں چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، بیچ میں ریگستان تھا، کچھ نہیں تھا۔ وہیں پر فرشتے نے ابراہیم کو روکا، اے ابراہیم اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہیں پر بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو اتار دو۔ دیکھیے مکہ کیوں کر آباد ہوا بزرگ سب جانتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی وہ سنیں، کیونکہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر شہر کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ہر شہر کو بسانے والا کوئی شخص ہوتا ہے، ہر شہر کی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ یہ شہر کیسے آباد ہوا، سب سے پہلے اس شہر میں کون آیا، اس کا کہاں پر ٹھہرا، کہاں پر وہ رہا، پانی و کھانا کہاں سے فراہم ہوا، کیسے دھیرے دھیرے لوگ آئے، کیسے آبادی بڑھی۔ ہر شہر کی ایک آبادی ہوتی ہے، کون آتا ہے، ہسٹری ہوتی ہے، ہر شہر کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، مکہ جو اسلام کا دل کہلاتا ہے، مکہ اور مدینہ، وہ کیوں کر آباد ہوا کہ جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو یہیں پہ اتار دو، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا۔ اترنا تو دور کی بات، گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا، تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ بی بی ہاجرہ سے گھوم کے کہا سواری پر بیٹھے بیٹھے کہ بی بی اللہ کا حکم ہے آپ یہاں اتریے اسماعیل کو لے کے، اور میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ کہہ کے بی بی اتری تو جلدی سے جناب ابراہیم نے مشق کھولی، بی بی ہاجرہ کو دی کہ یہ مشق لو، اگر پیاس لگے تو پانی پی لینا۔ بی بی ہاجرہ نے مشق لی، ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا، مشق لی اور وہیں نیچے رکھ دی، جہاں کھڑی تھی وہیں رکھ دی۔ اب جناب ابراہیم جس سمت سے آئے تھے اسی سمت انہیں واپس جانا ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، تو وہ گھوڑے کو موڑ رہے ہیں، یہ گود میں بچے کو لیے کھڑی ہیں، انہیں نے اپنی سواری کو آگے کیا، موڑ رہے ہیں تو نگاہ بی بی ہاجرہ پر پڑی، کیونکہ وہ اوپر ہیں یہ نیچے ہیں۔ نگاہ پڑی، بی بی نے ابراہیم کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ نبی خدا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس صحرا میں تم مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے آسمان کو دیکھا، کہا ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے ابراہیم ایک دم سے اس پہاڑی کے اندر گئے اور جا کے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جو لوگ حج کر آئے ہیں یا عمرہ کر آئے ہیں،
یا کاروبار کے واسطے، نوکری کے واسطے جاتے رہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، نوکری کرنے، وہ جانتے ہیں کہ مکے میں آج جتنے پہاڑ کٹنے کے بعد بھی مکہ پہاڑی علاقہ ہے، اور جہاں خانہ کعبہ ہے ایک دم سے آپ کعبے تک نہیں جائیے گا، آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے، ویلی میں نیچے اترنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نجف گئے، کربلا گئے، کاظمین گئے، مشہد گئے، سامرہ گئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں داخل ہو رہے ہیں حرم میں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اترے اور اترے اور اترے، جب آئے تب خانہ کعبہ دکھائی دیا۔ اب وہ وہاں پر اتارا ہے، نیچے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، ابراہیم بھی غائب ہو گئے، وہ فرشتہ بھی غائب ہو گیا کہہ کے، اب گود میں بچے کو لیے کھڑی ہیں، صحرا ہے، ریگستان ہے، سورج کی شعائیں اب جو پڑیں تو ریت تپی، ریت تپی۔ اور جو لوگ عربستان کی لائف سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں گرمی کا احساس 11 ساڑھے 11 بجے دن میں ہوتا ہے، 12 بجے، مگر وہاں صبح 8 بجے سے سورج جب نکلتا ہے تو ریت تپتی ہے جیسے چوٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ جو لوگ اس لائف سے واقف ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج کی شعائیں سیدھی پڑتی ہیں عربستان میں، اور ہمارے یہاں ترچھی پڑتی ہیں، لہذا ہمارے یہاں گرمی کا احساس کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے، وہاں ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ بچے کو پیاس لگی، اسماعیل نے رونا شروع کیا۔ اب جو رونا شروع کیا تو ماں نے بچے کی رونے کی آواز سن کے یہ محسوس کیا کہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ اللہ نے یہ صفت ماں کو عطا کی ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں جانتی ہے کہ بھوک سے رو رہا ہے، کہ پیاس سے رو رہا ہے، کہ درد سے رو رہا ہے، کہ تکلیف سے رو رہا ہے۔ جب ماں اتنا جانتی ہے تو اس کا خالق کتنا جانتا ہوگا۔ آئیے اچھن بھائی آگے آ جائیے۔ جب ماں اتنا جانتی ہے تو اس کا خالق کتنا جانتا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، بچے نے رونا شروع کیا۔ جب بچے نے رونا شروع کیا تو بیوی نے بچے کو ایک جگہ پر لٹایا، ایک بچے کو ایک جگہ پر لٹایا، لٹا کے چاہا کہ جو مشک رکھ کے آئی ہیں اس سے پانی لے کے بچے کو پلا دیں، مشک اٹھا لیں جا کے۔ تو بیوی وہاں پہنچی تو مشک کے اوپر ایک کالے رنگ کا بچھو بیٹھا ہوا تھا جو مشک کے اوپر ڈنک مار رہا تھا، جس سے مشک کا پانی اپنی رنگت بدل چکا تھا اور وہ زہریلا ہو چکا تھا، اور اس شدت سے وہ ڈنک مارتا تھا کہ اس کے ڈنک کے ساتھ میں چھید ہوتا تھا اور پانی بہتا تھا اور ریت میں جا کے مل جاتا تھا۔ کون ماں اپنے بچے کو زہر پلا دے گی؟ حاجرہ بھی ماں تھی، بی بی حاجرہ بہت پریشان ہوئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ اب بی بی نے پانی کی تلاش شروع کی۔ مکے کی دو بڑی مشہور پہاڑیاں ہیں جسے صفا و مروہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں مسلمان صحیح کرتا ہے جا کے، ہم آپ صحیح کرتے ہیں، کوہ صفا اور کوہ مروہ۔ تو بی بی نے ان دونوں پہاڑیوں پر چکر لگانا شروع کیے۔ کوہ صفا سے دوڑتی ہوئی کوہ مروہ پہ جاتی تھیں، کوہ مروہ سے دوڑتی ہوئی کوہ صفا پہ آتی تھیں۔ اصل میں جب ریت چمکتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ پانی موجیں مار رہا ہے۔ جب ریت چمکتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ پانی موجیں مار رہا ہے، جب قریب جائیے تو پتہ چلتا ہے یہ پانی نہیں ہے، ریت ہے۔ تو بی بی ادھر جاتی تھی تو بی بی کو پانی نظر آتا تھا تو کہتی تھی پانی تو نہیں ہے، ریت ہے، تو بی بی ادھر سے ادھر آتی تھی۔ یعنی بی بی نے ادھر سے ادھر چکر لگانا شروع کیے۔ اللہ کو بی بی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ارکان حج میں شامل کیا اور اس کو صحیح کا نام دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یاد تشنہ لبی ہے جو منائی جاتی ہے۔ یہ یاد تشنہ لبی ہے جو ہر سال حج کی شکل میں منائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب
جب بیوی کو پانی نہیں ملا تو بیوی بہت پریشان. اب جو چلیں تو آہستہ آہستہ، کیونکہ تھک بھی بہت گئی تھیں، بالکل نڈھال تھیں، آہستہ آہستہ چلیں کہ اب تو میرا بچہ پیاس کی شدت سے ختم ہو گیا ہوگا، اسماعیل اب زندہ نہیں ہوں گے. تو چلیں، آئیں، اور آنے کے بعد وہاں کھڑی ہو گئیں پشت کر کے کہ جہاں پر جناب اسماعیل کو لٹا کے آئی تھیں، وہاں پشت کر کے کھڑی ہو گئیں. تو زمین پر بی بی نے کچھ آہٹ محسوس کی. اسماعیل اب رو نہیں رہے ہیں، تو زمین پر جیسے کچھ حرکت ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے. تو بی بی گھومی، اور گھوم کے اب جو بی بی نے دیکھا تو جناب اسماعیل زمین پر پیر رگڑ رہے تھے، زمین پر پیر رگڑ رہے تھے، اور اس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا تھا جو زمزم کے نام سے آج بھی مشہور ہے. حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو زمزم کا پانی ضرور لے کے آتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ چشمہ جاری ہوا تو بی بی ہاجرہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا اور اسماعیل کو پیر چلاتے ہوئے دیکھا تو ان کے اندر ایک دم سے دو خوشیاں ملیں. جیسے بی بی کے اندر ایک دم سے دگنی طاقت آ گئی کہ ایک تو میرا بیٹا زندہ ہے، دوسرے اللہ نے زمین سے پانی جاری کیا ہے چشمے سے. تو بی بی جلدی سے بیٹھ گئیں، وہاں فوراً بیٹھ گئیں، اور بیٹھنے کے بعد بی بی نے پانی لیا. اور پانی جس کو ہم چلو کہہ لیں، چلو ہی لکھنؤ میں استعمال ہوتا ہے اور کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس میں، کوئی برتن تو تھا نہیں وہاں. ہاتھ میں پانی لے کے بچے کو پانی پلانا شروع کیا. اسماعیل نے پانی پینا شروع کیا. جناب اسماعیل پانی پی رہے ہیں. جب بچے کی پیاس بجھ گئی تو جناب ہاجرہ بھی بہت پیاسی تھی. بی بی نے خود بھی بیٹھ کے پانی پیا. جب بی بی پانی پی چکی تو یہ پانی ڈیزرٹ میں ویسٹ ہو رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا ریت میں. تو بی بی نے ایک ریت کی دیوار اٹھا دی، جسے ہم اردو زبان میں گارا کہتے ہیں. جو گھر بنانے میں دیوار اٹھا دی جاتی ہے چھوٹی سی ریت کی، تو بی بی نے ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی تو پانی بلند ہوا اور اس دیوار پہ آ کے ٹھہر گیا، اس سے اوور فلو نہیں ہوا. اب آپ ہم سے پوچھئے گا کہ اوور فلو کیوں نہیں ہوا، تو میں اپنی جیسی کہوں گا کہ معصوم کی ماں کی اٹھائی ہوئی دیوار تھی. پانی کی کیا مجال کہ اس سے آگے بڑھ جائے. جب معصوم کی ماں میں اتنی طاقت ہو تو معصوم میں کتنی طاقت ہوگی. تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ بی بی نے اس دیوار کو اٹھا دیا، پانی آ کے وہاں پہ رک گیا. اور جب پانی رک گیا تو آسمان پر کچھ پیاسے پرندے اڑ رہے تھے ادھر سے ادھر، جو پانی کی تلاش میں بھٹک رہے تھے. آسمان پر پانی مل نہیں رہا تھا. سورج کی شعاعیں جب زمین سے ٹکرائیں تو پانی چمکا. تو ان پرندوں نے جب نیچے پانی دیکھا تو وہ پرندے اتر اتر کے پانی پینے لگے. پیاسے پرندے اتر اتر کے پانی پینے لگے. اور جب پرندے پانی پی چکے، بی بی بیٹھی ہوئی خوش ہو رہی ہیں آغوش میں بچے کو لیے ہوئے کہ پیاسے پرندوں کا بھی پیاس بجھ رہی ہے. وہ چاہتی تو پرندوں کو ہکا سکتی تھی. آپ کے گھر میں کوئی پرندہ آ جائے، کہیں پانی رکھا ہو، اس میں چونچ ڈال دے، آپ کہیں گے ارے جلدی سے ہکاؤ اس کو. مگر بی بی خوش ہو رہی ہے کہ ان کی پیاس بجھ رہی ہے. جب سارے پرندوں کی پیاس بجھ چکی تو ان پرندوں نے وہاں سے اڑان بھری. پہلے زگزیگ اڑ رہے تھے، اب ایک سرکل میں اڑنے لگے، ایک دائرے میں پرندے اڑنے لگے. اور جب پرندے دائرے میں اڑنے لگے تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ دور ایک قافلہ تھا جو پانی کی تلاش میں کئی دن سے بھٹک رہا تھا، کئی روز سے پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا. اس کے سپاہی پیاس کی وجہ سے
مارے جا رہے تھے اور اس کے جانوروں کی زبانیں شدت پیاس سے باہر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا، کہیں پانی نہیں مل رہا تھا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ کدھر چل کے پانی دیکھیں، کہیں پانی نہیں ہے اس ریگستان میں، سوائے جدھر جائیے ادھر ناکامی ہاتھ آتی ہے، اور سوائے ریت کے یا پہاڑی کے کچھ آئے ہوئے نہیں۔ اس کے سفر میں اس کے ساتھ ایک بڑا تجربہ کار سپاہی، میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، کوئی حرج تو نہیں ہے آپ کو؟ کیونکہ میں 15 دن 16 دن کے بعد لکھنؤ لوٹا ہوں۔ میں سمجھیے 30 تاریخ کا صبح کا نکلا ہوا ہوں، کل آیا ہوں لکھنؤ میں، اور بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تھکن، تو پھر احساس ہوتا ہے تھکن کا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ لہذا میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو یہ واقعہ یاد رہ جائے، اور میں بات کے اندر وقت کے اندر انشاءاللہ بات کو مختصر کر لوں، 8:30 بجے انشاءاللہ تمام کر دوں گا۔ عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ اس کے لشکر میں ایک سپاہی چل رہا تھا، تو اس نے جب آسمان پر دیکھا کہ پرندے ایک ہی سمت اڑ رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں اڑ رہے ہیں، تو اس نے اپنے گھوڑے کو قافلے سے دور کیا، ہٹایا۔ ایک تو قافلے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، جب گاڑیاں ساتھ میں چل رہی ہیں تو آگے پیچھے چلیں گی نا، جب ہٹ کے چلیں گی تبھی تو اوورٹیک کریں گی۔ تو وہ ریگستان میں اپنے گھوڑے کو الگ لے گیا اپنے لشکر سے، اور پوری طاقت سے گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہوا سردار کے پاس آیا، اور سردار کے پاس آ کے کہتا ہے سردار سے کہ ہمیں وہاں کے اوپر پانی دکھائی دیتا ہے۔ آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے چچا آگے آ جائیے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو عالم یہ ہے عزیزان محترم، کہتا ہے کہ ہمیں وہاں کے اوپر پانی دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ سردار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے آسمان پر تو ابر بھی نہیں ہے، تیز دھوپ ہے، اور تم کہہ رہے ہو ہمیں پانی دکھائی دیتا ہے، پانی کہاں پر ہے؟ پانی تو ہے نہیں آسمان پہ، کوئی ابر نہیں ہے۔ کہا کہ سردار یہ جو جانور اڑ رہے ہیں یہ ایک ہی دائرے میں اڑ رہے ہیں، ایک ہی دائرے میں اڑ رہے ہیں۔ اظہر بھائی توجہ چاہتا ہوں، ایک ہی دائرے میں اڑ رہے ہیں، یہ الگ الگ نہیں اڑ رہے ہیں، لہذا چل کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے اس کے نیچے پانی ہو۔ تو سردار نے اور سپاہی نے گھوڑے کو تیز کیا، چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں اوپر پرندے اڑ رہے تھے۔ نیچے ایک بی بی تھی جو آغوش میں ایک بچے کو لیے بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک پانی کا چشمہ تھا، چھوٹا سا چشمہ تھا، بہت بڑا نہیں تھا۔ اس نے پانی دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے فوج کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد گھوڑے سے اترا، اور اتر کے بی بی کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، تلوار کو کھول کے الگ رکھا، کہا بی بی یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، کیا اجازت ہے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی ہم پی لیں؟ ہم کئی دن سے پیاسے ہیں۔ اپنے لیے سوال کیا انڈیویجول کہ ہم سردار ہیں اور ہم پیاسے ہیں، لہذا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں سے تھوڑا سا پانی ہم پی لیں۔ بیوی نے کہا اجازت ہے، پی لو۔ دیکھیے سردار تھا، فوج تھی، اسلحہ تھا، طاقت تھی، چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا، چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا، چھین کے نہیں پیا، مانگ کے پیا۔ یہی ہمارا زمانے سے شکوہ ہے کہ جو فاطمہ سے چھین کے لیا اگر مانگ کے لے لیتے جو فاطمہ سے چھین کے لیا اگر مانگ کے لے لیتے۔ عزیزان محترم،
کہتا ہے بی بی اجازت ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی ہم پی لیں؟ بی بی نے کہا پی لو پانی. جلدی سے بیٹھا پانی پیا. جب پی چکا تو پھر دوسرا سوال کیا فوراً, بی بی میرا لشکر بھی بہت پیاسا ہے, اجازت ہے ہم اپنے لشکر کو بھی پانی پلا دیں؟ بی بی نے کہا پلا دو پانی. ایک ایک کر کے سپاہی آتے تھے, پانی پیتے تھے, جاتے تھے, اور وہ خود چشمے پر کھڑا ہوا ہے اور چشمے کو دیکھ رہا ہے. ایک ایک سپاہی نے سیر ہو کے پانی پی لیا. وہ دیکھ رہا ہے پانی کا لیول کم نہیں ہو رہا ہے, پانی کا لیول جتنا ہے اتنا ہی ہے, لیول ذرا سا بھی کم نہیں ہوا. تو وہ دیکھ رہا ہے خالی, ہاتھ جوڑے, بی بی میرے جانور بھی بہت پیاسے ہیں, اگر اجازت دیجئے تو ہم اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیں. جانور بہت پیاسے ہیں بی بی, زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں, کئی روز سے پیاسے ہیں. بی بی نے کہا اجازت ہے پلا دو پانی. سارے جانوروں کو ایک ایک کر کے لا کے پانی پلایا گیا, مگر پانی ذرا سا بھی کم نہیں ہوا, پانی کا لیول اتنے کا اتنا ہی رہا. اب اس کے حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ یہ کیسا چشمہ ہے, پانی کم نہیں ہو رہا ہے. پھر اس نے کھڑے ہو کے ایک سوال کیا ہاتھ جوڑ کے, بی بی اجازت ہے کہ ہم اپنی مشقیں بھر لیں؟ ہماری پیاسی مشقیں, یعنی جب مشق خالی ہو جائے پانی سے اور اس کا تسنا چپک جائے تو اسے پیاسی اور سوکھی مشق کہتے ہیں. کہ ہماری پیاسی مشقیں, سوکھی مشقیں, اگر اجازت ہو تو بی بی ہم اپنی پیاسی مشقیں بھی بھر لیں, ہم اپنی سوکھی مشقیں بھی بھر لیں. تو بی بی نے کہا اجازت ہے بھر لو. ایک ایک کر کے ساری مشقیں بھر گئیں, مگر پانی اتنے کا اتنا ہی رہا, پانی کم نہیں ہوا. تو پھر وہ ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا, کہا بی بی جہاں پانی ہے وہیں حیات ہے. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اللہ نے ہر شے پانی سے خلق کی ہے. تو عزیزان محترم کہتا ہے کہ بی بی اجازت ہے کہ ہم اپنی پیاسی مشقیں بھی بھر لیں؟ اس نے بھر لو. ساری مشقیں بھر گئیں. پھر ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا, بی بی اگر اجازت دیجئے تو ہم یہاں پر قیام کر لیں, کیونکہ جہاں پانی ہے وہیں حیات ہے, جہاں پانی ہے وہیں زندگی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہیں ٹھہر جائیں, کیونکہ ہمارے پاس کہیں کوئی دوسری جگہ نظر نہیں آ رہی ہے جہاں پانی ہو جہاں ہم ٹھہریں. بی بی نے کہا اجازت ہے ٹھہر جاؤ. یہ گود میں بچوں کو لیے بیٹھی ہیں ریگستان میں, ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے, پوری فوج پی چکی. اب مجھ سے سنیے کہ پہلے جناب اسماعیل نے پانی پیا, پھر بی بی ہاجرہ نے پانی پیا, پھر پیاسے پرندوں نے پانی پیا, پھر سردار نے پانی پیا, پھر اس کی فوج نے پانی پیا, پھر پیاسے جانوروں نے پانی پیا, پھر سوکھی مشقیں بھری گئیں. اب اللہ اس بی بی کی نسل میں کسی کو ساقی کوثر بنا دے. صلوات بھیج دیں محمد تو عزیزان محترم, اب اس کی دو روایتیں ہیں. پہلی روایت یہ ہے جس جگہ خانہ کعبہ بنا ہے اس جگہ اس نے ایک خیمہ لگایا جس میں بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل نے قیام کیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے ہٹ کے وہاں سے ایک خیمہ لگایا تھوڑا اس جگہ سے فاصلے پر, جس میں بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل نے قیام کیا. اس سے دور اس نے اپنا خیمہ لگایا, پھر اس سے دور اس نے اپنے سپاہیوں کے خیمے لگوائے. ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے, خیمے لگ چکے ہیں, پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے, کھانا پک رہا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, شہر آباد ہو چکا ہے. صبح بی بی نے ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو کہا ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. پتہ یہ چلا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. عزیزان محترم, اس گھرانے کی پانی پلانے کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس گھرانے نے ہمیشہ پانی پلایا.
بی بی ہاجرہ نے پورے لشکر کو پلایا، پرندوں کو پلایا۔ پھر جناب ہاشم نے، بی بی ہاجرہ کا نام اصل نام غائب ہو گیا تاریخ سے، کیونکہ حبش سے مکے تک بی بی نے ہجرت کی تھی، لہذا بی بی لقب سے مشہور ہوئی، نام غائب ہو گیا۔ جناب ہاشم جب مکے میں سال بھر قحط پڑا اور پورا یہی مکہ بھوکا اور پیاسا اور لوگ مر رہے ہیں بھوک کے مارے مکے میں، تو جناب ہاشم نے مکے میں پورے مکے کو دعوت دی کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پر سب آئیں اور آ کے یہیں کھانا کھائیں، کوئی بھوکا نہیں رہے گا مکے میں۔ اور جناب ہاشم نے اونٹ کٹواتے تھے، کھانا پکواتے تھے، اور پیالوں کے اندر اونٹ اور روٹیاں توڑ کے ڈالی جاتی تھیں، روٹی کے ٹکڑے۔ ہاشم کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، یعنی اصل نام تاریخ سے غائب ہو گیا، اتنا روٹی کے ٹکڑے کر کے بھوکوں کو کھلایا کہ لقب سے مشہور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب پھر مولا علی کے لشکر پر صفین میں معاویہ نے پانی بند کیا، شام کے حاکم نے تو اس وقت مالک کو بلایا، میں پورا واقعہ پڑھوں گا تو اس کے لیے تفصیلی وقت چاہیے۔ مالک کو بلایا، مالک کیا بات ہے، اب یہ پیاسے کیوں ہیں، یہ پانی الاتش کی صدا کیوں آ رہی ہے؟ کہا یا علی یہ ہمارے لشکر کے سپاہی نہیں ہیں، یہ شام کے حاکم کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ کہا مالک پانی کیوں بند کر دیا، کس کے کہنے پر؟ کہا یا علی کل انہی نے ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا، آج ہم نے ان پر پانی بند کر دیا۔ تو مولا نے مالک کو بلایا، کہا مالک یہ علی کا حکم ہے، فرات سے پہرا ہٹا دو، ہم بھی مشک بھریں گے، ہمارا دشمن بھی مشک بھرے گا، ہم بھی پانی پیئیں گے، ہمارا دشمن بھی پانی پیے گا۔ کیا ہے علی؟ جو علی کو قتل کرنے آیا ہے اس کے لشکر کو کھڑے ہو کے پانی پلوا رہے ہیں تاکہ کوئی پیاسا نہ رہے۔ یوں ہی تھوڑی کوئی ساقی کوثر ہو جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حسین ابن علی کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کربلا کے راستے میں ہیں، اور حر ابن یزید الریائی لشکر یزید کا کمانڈر ہے، ابھی حسین کے پاس نہیں آیا ہے، ابھی حر علیہ السلام نہیں ہوئے، حر ہے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا امام حسین کی، بہت طاقت کا زور، وہ شجاعت کہ گھوڑا لیے ہوئے آیا اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا حسین ابن علی کی۔ سکلک امک ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو کہتا ہے آلو غیر المن العرب یقول ہانی وحول مثلوں کا حاضر اللتی علیہ ترکہ ما بشکل کائنہ۔ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کو نام لیا ہوتا تو میں اس کی ماں کو یوں ہی یاد کرتا جس طریقے سے آپ نے کہا ہے، مگر میری زبان جل جائے اگر میں آپ کی ماں فاطمہ کے لیے کچھ کہوں، میرے ذہن کی پرواز تھک جائے اگر میں بنت رسول کے لیے کچھ سوچوں۔ ہاں عزیزوں، یہی حر کا رسالہ جب حسین کو منزل اشراف پہ یا منزل زوالہ پر ملا، حسین ابن علی تشریف فرما ہے کرسی پر، قیام کیا ہے حسین نے کربلا کے راستے میں، خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک لشکر آیا، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کے مارے، کہا عباس پہلے ان سے بات نہیں ہوگی، پہلے ان کو پانی پلایا جائے۔ ہاں عزیزوں، بس مجلس تمام ہے، اللہ ان تمام مومنین کو سلامت رکھے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر نو کی ہے اور جنہوں نے رینوویشن میں دام درہم سخن مدد کی ہے،
اور اللہ ان مرحومین کے درجات بلند کرے جنہوں نے اس کی بنا ڈالی ہے۔ عزیزان محترم، جتنے مرحومین ہیں سب کے مصائب کا ثواب ان تک کو پہنچے جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عزیزوں کا عباس پہلے ان سے بات نہیں ہوگی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن کے پیاسے لشکر کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حسین جدھر چاہتے ادھر چلے جاتے۔ بہت آسان تھا کہ پیاسے لشکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حسین جس طرف چاہتے ادھر نکل جاتے، مگر کیا ثبوت دیا ہے ساقی کوثر کے بیٹے نے کہ عباس پہلے ان سے بات نہیں ہوگی، یہ پیاسے ہیں، پہلے انہیں پانی پلا۔ حضرت عباس نے مشک کے دہانے کھول دیے۔ حسین کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، مگر حسین پانی دشمن کو پلوا رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے مہاجر ابن اوس۔ یہ اتنا پیاسا تھا کہ حسین سے اس کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ ریگستان میں پیاس کے مارے جیسے وہ تڑپ رہا تھا مہاجر۔ حسین ابن علی نے عباس سے کہا، بھیا عباس مشکیزہ مجھے دو۔ اس کو اشارے سے بلایا اپنے پاس، وہ بلا کے حسین کرسی سے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے مشک اس کو دی۔ وہ پی نہ سکا پانی۔ عباس سے کہا اس کو ایک مشک اور دو۔ پورا پانی اس نے بہا دیا مشک کا مارے خوشی کے، جس کو ایک قطرہ نہ نصیب ہو اس کو پوری مشک مل گئی۔ کہ عباس اس کو ایک مشک اور دو۔ عباس نے اور دی۔ اس نے پھر دوسری مشک بھی جیسے پہلی مشک بہائی تھی، خوشی کے مارے بہا دی کہ اتنا پانی ہمیں مل گیا، ایک قطرہ بھی پی نہ سکا خوشی کے مارے۔ مشک کا تسنا کھولا، سارا پانی ریت پر بہہ گیا۔ دشمن کے سپاہی نے حسین کی 2 مشک پانی راستے میں کربلا کے ضائع کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن کا سپاہی پیاسا مر جائے، اب اسے ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا۔ سلام ہو اس حسین پر کہ عباس لاؤ ایک مشک مجھے دو۔ عباس نے مشک لا کے دی۔ حسین مہاجر کے قریب آئے، اپنے ہاتھ سے اس کو سیراب کیا۔ اتنی دیر تک پانی پلاتے رہے کہ اس نے پانی سے منہ پھیر لیا کہ اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزوں انصاف سے بتائیے، وہ مہاجر ابن اوس کہنے لگا یہ شخص کون ہے جو میرے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آ رہے ہیں؟ کہا تم ان کو نہیں جانتے، یہی تو حسین ابن علی ہیں، انہی کو تو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، انہی کو تو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جو دشمن کے سپاہی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے فوج جفاکار، یہ میرا بچہ پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ آپ کو معلوم ہے پانی کے جواب میں ہرملا کی کمان کڑکی، 3 بھال کا تیر چلا، حسین کے ہاتھوں پر پیاسا بچہ 3 بھال کا تیر کھا کے آرام کر گیا۔ حسین نے گلے سے 3 بھال کا تیر نکالا، میرے لال، اللہ اللہ، چلو میں خون لیا، چہرے پر ملا۔ بی بی رباب کے پاس آئے، رباب میں کون ہوں؟ کہا والی آپ امام ہیں۔ کہا رباب صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ کہا کیوں نہیں میرے والی۔ یہ کہتے ہوئے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ملکہ ڈھلا ہوا، کرتا خون سے رنگین۔ کہا میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جملہ مومنین اور مومنات، مرحوم و مرحومین کی روح کو بخش دیں، اور خاص طور سے مومنین جو اس ہاتھہ نور بیگ کے جو مرحوم ہو گئے یا مرحومین ہو گئیں مومنائیں، ان کی روح کو ایصال ثواب